من لا نبي بعده. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و ثنا. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران چوتھے پارے کے پہلے صفحے سے آیت نمبر 96 اور 97 کی تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں رب العالمین نے اس دنیا کی آبادی کا سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا اس کا ذکر کیا ہے. اللہ کے کلام کے الفاظ آپ نے سنے ہیں. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کا گھر جو وجود میں آیا، بنایا گیا، تعمیر ہوئی، للذی ببکہ، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، مبارکن، وہ گھر برکتوں والا، وہدی للعالمین، اور دنیا جہان کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فیہ آیات و بینات، وہاں واضح روشن اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور ان میں خاص طور پر مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی اللہ کی آیات کی ایک واضح ثبوت موجود ہے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں آ جائے، داخل ہو جائے، اسے امن نصیب ہوگا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کو پابند کیا گیا ہے تو اللہ کے اس گھر کی زیارت کو آئیں. من استطاع الیہ سبیلا، یہ پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں وہاں آنے جانے کی سہولت مہیا ہے، اخراجات موجود ہیں اس کے پاس، سفر خرچ موجود ہے اس کے پاس. یہ شخص اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا پابند ہے. ومن کفر، اگر کوئی شخص اس فریضے سے منکر ہو جائے، انکار کر دے عملاً یا اپنی زبان سے ہی اس کی تحقیر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین،
کا ہے۔ بیت اللہ کا حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو اللہ کا اس میں کیا بگڑے گا؟ اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے انسانوں کے علاوہ جنوں کے علاوہ لاتعداد مخلوق موجود ہے جس کی تعداد کو سوا اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیحات کرتی ہے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں ان کی عبادت کا پتہ نہیں چلتا وہ کس رنگ میں عبادت کر رہے ہیں۔ نباتات، جمادات، حیوانات، آبی مخلوق، دنیا میں آباد مخلوق، فضائی مخلوق اور آسمانوں میں آباد مخلوق، یہ سب اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ جمادات کی مثال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے مکہ المکرمہ میں ایک پتھر اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کے پاس سے میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا، پتھر ہو کے، خود پتھر ہو کے، اللہ کے حکم سے اللہ جیسے اس کو چاہے لے لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لباس کپڑے لے کے بھاگ گیا اور انہوں نے اسے بعد میں اپنے شوٹی سے سزا دی، پتھر کو مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا کہ اس نے اس چوٹیوں کے نشان موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے جب نجات دے دی اور صحرائے سینا میں ان کو اللہ نے پہنچا دیا، اس وقت قوم نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ پیاس لگ گئی ہے، پانی کا انتظام ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ قوم پیاسی ہو گئی ہے، پانی کا انتظام نہیں۔ فرمایا موسیٰ کیوں بلاتا ہے؟ تیرے پاس ایک سوٹی موجود ہے، عصا، یہ عصائے موسیٰ جو ہے اضرب بعصاک الحجر، اسی پتھر پہ اس کا نشان لگا، اور اس کے نشان لگانے سے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے اللہ نے جاری کیے۔ سوٹی ایک، پتھر ایک، قوم کے قبیلے مختلف، مارنے والا موسیٰ علیہ السلام ایک، مگر پانی کے چشمے 12 قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، پتھر کو حکم دے تو وہ پتھر بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، پتھر کو حکم دے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پتھر کو حکم دے تو اللہ کے حکم سے اسے پانی جاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے پتھروں کے تذکرے ذکر کیے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی کثافت قلبی، وہ اتنے بڑے
تو جا کے دیکھو پانی کے چشمے اللہ نے بنا دیے، جبکہ وہ چشمے زمین کے اندر سے بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے، نلکے کے ذریعے ہم پانی نیچے سے لیتے ہیں، مگر اس سطح زمین، سطح سمندر سے کہیں بالا تک پہاڑوں کے اوپر پانی اللہ نے رکھا ہے، اور اسی پانی کو اللہ بھیج کے دریا اور سمندر بناتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ بات زیر باس آئی کہ پانی کہاں سے ملے گا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام چھوٹی پتھر کو لگائیں گے، پانی کے چشمہ جاری ہو جائے گا، اور ہوا۔ یہ تو حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ انسانی جسم کے اندر پانی اور خون کی آمیزش موجود ہے، مگر کسی آدمی کے ہاتھوں سے کبھی آپ نے پانی نکلتے نہیں دیکھا، پانی نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ انگلیاں اور سب کے اللہ نے بنائی ہیں، ان انگلیوں میں کوئی ٹوٹی نہیں لگی ہوئی کہ ایک انگلی کو دباؤ تو پانی نکل آئے، دوسری انگلی کو دباؤ تو پانی نکل آئے۔ 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی ہیں، 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ہیں۔ ان ہاتھوں کی انگلیوں سے دنیا کے اندر کوئی تاریخی اعتبار سے انسانی تاریخ میں ایسا ذکر نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی آدمی کی، نیک آدمی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے دیکھے، مگر رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کئی بار صحابہ نے دیکھے۔ وضو کے لیے پانی نہیں، صحابہ پریشان ہیں، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی موجود ہے، آپ نے وہ پیالہ منگوایا اور اس میں آپ نے ہاتھ رکھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اس برتن میں رکھنے سے پانی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ کی پوری طرح انگلیاں بھیگے، پوری طرح انگلیاں تاری نہیں ہوئی، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پانی کے چشمے انگلیوں کے اندر سے نکلے، اور آپ نے کہا آؤ جتنا دل پانی کرے پی لو، وضو کرو، جانوروں کو پلا لو۔ یہ رحمت دو عالم کے ہاتھوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کی۔ وہ اپنے حکم کا خود مالک ہے، یا فعل ما یشاء، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مستقل ایک سورہ حج کے نام سے موجود ہے۔ میں نے خطبہ عید میں بھی اور سابقہ جمعے میں بھی آج کے دن کا موضوع، مضمون اور بیان ہونے والی بات کا ذکر کیا ہے۔ شریعت کے اندر شریعت کے احکام جو ہر مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے، وہ اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلی بنیاد ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ جب عقیدہ بنا لے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا صرف ایک فرد واحد، ایک شخصیت ہے جس کا نامی اس میں گرامی اللہ عز و جل ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے، وہی اس کو سنبھالنے والا ہے، اور وہی اس کے اندر مخلوق کو پھیلانے والا ہے، اور وہی اس مخلوق کے انتظامات کرنے والا ہے۔ لا تعداد مخلوق کی روزی کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جس قدر بھی جاندار چیزیں موجود ہیں، ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کی اس مخلوق میں چیونٹی بھی ہے،
اور اللہ کی اس کی مخلوق میں ہاتھی بھی ہے، اللہ کی اس کی مخلوق میں درندے بھی ہیں، اللہ کی اس کی مخلوق میں پرندے بھی ہیں، اللہ کے مخلوق میں آبی مخلوق بھی ہے، سمندرے کے اندر طرح طرح کی مخلوق ہے۔ ان سب کا خالق، ان سب کا مالک، سب کا رازق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، انسانوں ہم نے تمہاری روزی کا فیصلہ آسمانوں میں کیا۔ عرش بڑی پہ اللہ ہے اور عرش بڑی پہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ کتاب ہے، اور ہر آدمی ہر جاندار کی خوراک کا اس میں ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کی تلاش میں ہیں، دو چیزیں، ایک روزی، دوسرا موت۔ موت آدمی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جہاں اس کے قابو میں آ گیا اور اس کو واپسی کا آرڈر ہو گیا، وہ اسے چھوڑے گی نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقت آنے پر کوئی کتنا بہانہ کیوں نہ کرے، اللہ کے ہاں کوئی بہانہ قبول نہیں، حتیٰ کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں تیری دی ہوئی دولت خرچ کر کے آؤں گا۔ اللہ اس کی یہ درخواست قبول نہیں کریں گے، اور رب العالمین کے ہاں کسی کی کوئی مجبوری اس کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے تذکرے محفوظ ہیں، ان کی اللہ سے ہم کلام ہونے کی صفت موجود ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ نے براہ راست باتیں کی ہیں، اور ان کو بھی موت کا جب پیغام آیا تو یہ اس آنے والے فرشتے کو انسان سمجھ کے اپنی جو ہے بات اس کے پاس سن کے ناپسندیدگی کا اعلان کرتے ہوئے ایک آدمی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سلام عرض کر کہنے لگا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، چلو چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی انسان مذاق کرتا ہے، میں ان کے مذاق کا موضوع بنتا ہوں، تھپڑ مارا، آنکھ ان کی زخمی ہو گئی۔ وہ اللہ کے پاس پہنچا کہ اللہ تو نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا، یہ دیکھ میری آنکھ زخمی کر دی، فرمایا تیری آنکھ چور ٹھیک ہو گئی، اللہ کے حکم سے آنکھ درست ہو گئی۔ فرمایا واپس جاؤ، جا کے پوچھو موسیٰ تو نے زندگی میں دنیا میں رہنا ہے، اگر رہنا ہے تو کسی گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ، کسی گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کی انگلیوں اور ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے تجھے 1 سال عمر مل جائے گی۔ یہ ہزاروں سال بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ اصلی شکل میں آیا اور اس نے آ کے پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اگر اتنی لمبی مجھے عمر مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی موت ہوگی۔ موت سے رہائی نہیں ہے، موت سے رہائی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر پہ انہوں نے جنوں سے خدمات دی، جن جو اس کام پہ رہے ہوئے تھے۔ اللہ کا گھر بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के मिस्त्रियों को लगाया और वो उसकी तामीर कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फमादल्लहुम अला मौतिही इल्ला दावतुल अर्ज़ ताबिरु मिन सातहु फलम्मा खबरा तबय्यनत अल-जिन्न अल्लाहु कानू यअलमून अल-गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। अल्लाह कहते हैं जब मेरा नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी मौत का वक्त आया, किसी को पता ही नहीं चला, ना घर वालों को, ना खादिमों और मुलाजिमों को, ना इंसानों और जिन्नों को, और ना उस अल्लाह के घर के बनाने वाले मेहमानों को, किसी को पता ही नहीं चला। जिस सोटी के सहारे वो खड़े थे, इस सोटी के नीचे अल्लाह ने दीमक को लगाया। दीमक ने सोटी को खाना शुरू किया और इसके खाने के बाद जब वजन सोटी ने बर्दाश्त न किया और आप जब जस्ते खानी जमीन पे आया, तब चिन्हों में पता चला हो ये शख्स तो काफी देर का मरा हुआ है। इस बिना पर मौत हर एक शख्स को आती है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरिश्ता आया, आपको जाने का पैगाम लेके दे गया कि आपने अगर जाना है तो वक्त आ गया है, तो आपने उस वक्त अपनी ज़बान से जाने का इज़हार किया। माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के छाती से सर लगा के आप सहारा लेके बैठे थे, आपकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकले अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ये आखिरी फिक्रा है जो माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना। फरमाती है कि उन्होंने कहा अल्लाह ऊपर वाले साथियों में जाने को दिल चाहता है, ऊपर वाले साथियों में। ये बात कहने की देर थी, रूह बदल हो गई, सब डर गया, गर्दन झुक गई। तो नबूवत के अज़ीम एज़ाज़ के बावजूद अंबिया को भी मौत आती है, मगर इस मौत के साथ साथ अकीदा खालिस होगा तो कामयाबी है। अगर अकीदा खालिस नहीं है, नाकामी ही नाकामी। इसके अलावा नमाज़ें फर्ज हैं, रोज़े फर्ज हैं, ज़कात देना फर्ज है। इसके तज़किरे हमारे यहाँ होते रहते हैं। आज इस बात का जिक्र है, वो है हज बैतुल्लाह का। ये सूरह हज में अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात कह के पाबंद किया, इब्राहीम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, तो लोगों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ने एक घर तामीर किया है और उस घर की ज़ियारत के लिए तुम्हें इत्तला दी जाती है, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आया करो। अब ये हज का ऐलान कुरान मजीद की सूरह हज आयत नंबर 27 में मौजूद है। आयत नंबर 27। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म हुआ अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों ने ऐलान कर दे कि हज के लिए आओ, यादूका रिजालन, तेरा ऐलान सुन के हाजी लोग पैदल भी आएंगे, वाला कुल्ले ज़ामिर, और हर कमजोर सवारी पे आएंगे, यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, दूर दराज रास्ते से आएंगे, दूर दराज रास्ते से आएंगे। ये ऐलान के लिए जब हुक्म हुआ तो हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ तो कोई इतनी आबादी नहीं है, और मैं अगर ऐलान करूँगा तो पहाड़ों के इस बुलंद बाला इमारतों में ये आवाज़ तब के रह जाएगी। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा हुक्म इसके मुताबिक ऐलान कर, आवाज़ को पहुँचाना तेरा काम नहीं है, ये मैं करूँगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز اس وقت دنیا میں جو انسان موجود تھے کہیں بھی یہ آواز وہاں پہنچی اور اس میں اعلان تھا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اس کی زیارت کرو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد۔ اور یہ بات سن کے حضرت ابراہیم کی آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا ہے، لبیک، زندگی میں انہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، تھا عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو۔ جن لوگوں کو وہ آواز سنائی دی اور وہ لبیک نہ کہہ سکے وہ حج بیت اللہ کی زیارت سے محروم رہے۔ تو جتنے حجاج دنیا سے سمٹ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا آتی ہے، ان سب نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ہوا ہے، اور اسی لبیک کا تذکرہ حج کے سفر، عمرے کے سفر میں موجود ہے۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک کہنا ہوتا ہے، اور اس لبیک میں یہی ہے کہ اللہ میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی بڑائی تیری ہے، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری لبیک کی عبادت کا ترجمہ ہے۔ یہ آواز جہاں انسانوں اور جنوں نے سنی، وہاں یہ آواز اللہ نے عالم ارواح میں پہنچائی۔ صدیوں پہلے حضرت ابراہیم تشریف لائے اور درمیان میں یہ صدیوں کا فاصلہ موجود ہے۔ آج بھی حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے سمٹ کر بیت اللہ کی طرف آنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ جو آدمی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں اللہ کے گھر کو دیکھنے جاؤں گا، اسے ایک ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرے گا اس کے اندر اضافہ ہوگا، 1 سے 10، 10 سے بڑھا کر 700 تک، اور 700 سے بڑھا کے آگے تک اللہ جانتا ہے کتنا ثواب اللہ اس آدمی کو دے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس آدمی کا جس نے آج سے 2 سال پہلے ارادہ کیا کہ میں حج ہو جاؤں گا، درخواست دے دی، سرکاری کھاتے میں جواب آ گیا، کوئی اللہ نے تیرا نام نہیں آیا۔ اب وہ شخص جتنی انتظار میں ہے اس کو نیکی ملے جا رہی ہے، نیکی ملے جا رہی ہے، نیکی ملے جا رہی ہے۔ مجھے ایک آدمی یاد ہے، ضلع گجرانوالہ میں ایک معروف شہر ہے وزیر آباد۔ وزیر آباد کے قریب ایک قصبہ ہے سودرا، اسے کہتے ہیں سودرا۔ سودرا کا ایک چھوٹا سا محلہ تلوارہ نام کا ہے، تلوارہ۔ مجھے اس تلوارہ میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا۔ میرے پھوپھی صاحب بھائی وہاں رہتے تھے، وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے رحمت کرے۔ میں ان کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ وہاں ایک آدمی تھا رحیم بخش نام کا، اس نے 7 مرتبہ درخواستیں مسلسل دی، ایک دفعہ ناکام، دوبارہ ناکام، تیسری بار ناکام، چوتھی بار ناکام، 5ویں بار ناکام، 6ویں بار ناکام، 7ویں مرتبہ جا کے اس کا نام آیا، قرآن نازل ہے، اور وہ پورا نہیں سماتا تھا کہ 7 سال ہو گئے مجھے انتظار میں کہ میں کیسے جاؤں گا اللہ کے گھر میں۔ رقم اس نے جمع کرا رکھی ہے لیکن لگائی نہیں، بینک کی بینک میں پڑی، اور آخر 7ویں سال اس کا نام قرآن نازل کے پاس ہو گیا۔ تو رب العالمین کے اس نظام میں کسی کا کوئی دخل نہیں، جب وہ چاہے کسی کو بلا لے، نہ چاہے نہ بلائے۔ تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اذن للناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان کر کے بتاؤ اور انہیں سمجھاؤ
کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. یہ عبادت زندگی میں صرف ایک بار ہے، صرف زندگی. نماز دن میں 5 مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ، روزے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال بعد، لیکن حج پوری زندگی میں 1 بار. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرو. ایک صحابی کا نام ہے حضرت الیاس نہیں الیاس، عرب یا سین، الیاس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہہ رہے افی کل عامل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، جیسے ہر سال روزے فرض ہے، ہر سال زکوٰۃ فرض ہے. آپ خاموش ہو گئے. اس نے دوسری بار پھر پوچھا افی کل عامل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے، اور پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ سے پھر پوچھا افی کل عام، آپ نے فرمایا لا بل مرۃ واحدہ، نہیں صرف زندگی میں 1 بار حج فرض ہے، 1 بار. فرض 1 دفعہ ہے، باقی جتنے ادا کرو گے نفلی ہے، باقی جتنے حج کرو گے نفلی ہے. مجھے کچھ لوگوں کے بارے معلومات ہیں کہ انہوں نے زندگی میں 40 سے 38 حج کیے ہیں، 38 ہے. اس سے زائد حج کرنے والے لوگوں کا بھی کچھ تذکرہ میرے علم میں موجود ہے. ہمارے ایک عالم ہوتے تھے ضلع فیصل آباد میں، دادے والے سے فیصل آباد جاتے ہوئے راستے میں ستیانہ نام کا ایک ہے قصبہ آتا ہے، آبادی ہے. وہاں کے گاؤں کے رہائشی تھے اور حج کا اتنا شوق اللہ نے دے رکھا تھا کہ وہ ہر سال حج پہ چلے جاتے. پنجابی کے وہ شاعر تھے اور بڑا سمجھیے عقیدت بنا کلام ان کا حج کے بارے میں موجود ہے. ان کا ایک فکر یہ ہے کہ اللہ جس گھر کے دوارے 1 لاکھ نیکی کرتی ہے، میرے لوگ ارد گرد نچ کے منان کے جی کرتے ہیں، نچ کے. جہاں بیت اللہ کا پہلا طواف ہے، وہ آدمی کو رمل کرنا پڑتا ہے. رمل کا مطلب تھوڑا تھوڑا اچھل کے تھوڑا تھوڑا چلو. فکر ہے کہ میرا جی کہتا ہے کہ میں اس کا رواں جس کا سے 1 نیکی تو 1 لاکھ بناتا، 1 نیکی تو 1 لاکھ بناتا. اور اس 1 لاکھ والی نیکی سے میرا دل کرتا ہے میں تیرے گھر کے دوارے نچ کے تیرے بناؤں. کیا اس کا عقیدت ہے نا. تو حج زیادہ کرنے کی باقاعدہ طور پر صحابہ کے اندر بھی یہ طریقہ کار موجود تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی، میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد میں شامل ہو رہا ہوں. جہاد عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، جہاد مردوں پہ فرض ہے. اگرچہ میں ضرورت کے ساتھ مردوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں احد کے جنگ میں شامل تھی اور باقاعدہ طور پر مریضوں کا، زخمیوں کا کو پانی پلانے کا، دوائی پلانے کا انتظام کرتی تھی اور پانی بھر کے لاتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے. مگر اس کے باوجود ایک پہ فرض نہیں ہے. آپ کی بیوی کا یہ سوال
کہ مجھے جہاد میں جانے کا بڑا شوق ہے. آپ نے فرمایا جہادکم الحج، جہادکم الحج، تم عورتوں کا جہاد حج بیت اللہ ہے. تم حج بیت اللہ پہ جاؤ، اللہ تمہیں جہاد کا بھی ثواب دے دے گا. ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ ہر کمزور آدمی، معذور آدمی جہاد کا جو شوق کرتا ہے، اس کو اس کا متبادل ایک طریقہ بتایا کہ تو حج کر کے آئے. تو حج میں کمزوروں کو، عورتوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. اور اسی بنا پر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حج سے پیچھے نہیں رہی، کوشش کرتی تھی ہر سال حج کرتے. ہمارے خلفائے امت میں جو لوگ ملک کے حکمران بنے، ایک دور آیا قبیلہ بنو امیہ کے بعد، بنو عباسی دور. بنو امیہ کا دور تقریباً 1 صدی کے ہے، جبکہ عباسیوں کا دور 5-6 صدیاں چلتا رہا. ان میں ایک خلیفہ ہارون الرشید ہے. ہارون الرشید خلیفہ اپنے دور میں جہاد کا بھی شوقین تھا اور حج کا بھی جذبہ اس کے دل میں تھا. جس سال میں جہاد میں شامل ہوتا، اپنی طرف سے نمائندہ کے طور پر 100 آدمیوں کو حج کراتا تھا. 100 آدمی. اور جس سال پھر حج پہ چلا جاتا، اس سال وہ خود چونکہ بیت اللہ کی عادی دیتا تھا. اس کی بیوی تھی زبیدہ نام کی، زبیدہ. اس نے ایک دفعہ حج کے دوران محسوس کیا کہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہارون الرشید خلیفہ سے کہا کہ میرا حق مال جو تیرے ذمہ واجب ہے وہ مجھے دے، وہ مجھے دے. جتنی رقم تھی اسے دے دی. اس نے بڑے بڑے انجینئر بنائے اور انہوں نے کہا کہ پانی مکہ المکرمہ میں، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، جہاں کہیں سے پانی کے چشمے آپ کو پانی لانے کا یا اختیار ہے، ڈھونڈو اور پانی وہاں پہنچاؤ. سال تک نہر زبیدہ کے نام سے وہاں پر باقاعدہ طور پر پانی کے انتظام ہاتھ ہوتے رہے. آج کل تو اللہ نے فراوانی کر دی ہے. ان کے متعلق مشہور ہے کہ نہر زبیدہ بنانے والے انجینئر اور ٹھیکیدار، انہوں نے وہ سارا کاغذات کا پرندہ بنا کے بادشاہ کی بیوی کو پیش کیا کہ اس پر اتنی رقم خرچ آئی ہے. اس نے جس وقت نہر کا معائنہ کیا اور انہوں نے اخراجات کی فہرست پیش کی، کاغذات ان کے ہاتھ میں تھمائے گئے. اس نے کاغذوں کو دیکھا ہی نہیں، اٹھا کے چلتی نہر میں پھینک دیے اور اس نے فکر کہا ترکنا الحساب الا یوم الحساب. مجھے اس حساب کی کیا ضرورت ہے، میں نے یہ حساب قیامت کو اللہ سے خود لے لیا. کاغذات دیکھیں گے کیا اس میں کرپشن ہوئی ہے، صحیح خرچ ہوا ہے، نہیں خرچ ہوا ہے، جو انہوں نے خرچ کر دیا سب دے دیا. تو بہرحال بیت اللہ کا حج فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض. ظاہر کرو گے نفلی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہر نفلی عبادت فرضوں کی کمزوری کا متبادل ہے، فرضوں کی کمی کا متبادل ہے. نماز کے اندر اگر صحیح طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی گئی، اس میں خشیت کا کمی رہ گئی، اس میں آداب نماز قبول نہ رکھے گئے، تو اس کمی کو نفلی نماز سے پورا کیا جائے. روزے کی کمی اسی طرح فطرانے سے ادا ہوتی ہے اور
حصہ ٹھہرا۔ حج اور عمرہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ حج کے لیے قرآن میں تذکرہ ہے کہ ہم نے حج کے لیے کچھ مہینے مخصوص کیے ہیں۔ مخصوص مہینوں میں رب العالمین نے حج کا احرام باندھنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے وقت معین کیا ہوا ہے، اور وہ چند مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور وہ کتنے مہینے میں؟ وہ 3 مہینے۔ ایک یہ مہینہ جو چل رہا ہے شوال، دوسرا مہینہ اس کے بعد ذی-قعدہ، تیسرا مہینہ اس کے بعد ذی الحج۔ اور یہ ان تینوں مہینوں میں حج نہیں ہوتا، صرف حج کے لیے ارادہ، حج کے لیے باقاعدہ سفر، حج کے لیے تیاری، اور حج کے لیے جو ہے اپنی محنت پیش کرنی ہوتی ہے۔ شوال میں آپ بیت اللہ جائیں، حج کے ارادے سے جا سکتے ہیں، ذی-قعدہ میں جائیں جا سکتے ہیں، ذی الحج میں جائیں جا سکتے ہیں۔ مختلف ملکوں کی حکومتیں اپنے اپنے انتظامات کے ساتھ لوگوں کو مکے بھیجتی ہیں۔ ہماری حکومت بھی اگست کے مہینے میں ارادہ رکھتے ہیں کہ پہلی پرواز اگست کے مہینے میں جائے گی۔ ابھی جولائی چل رہا ہے، جولائی ختم ہونے کے بعد اگست میں حجاج کو اجازت ہوگی کہ تم جاؤ بیت اللہ کے حج کے لیے، اور اگست کے مہینے کے بعد آگے جس وقت ستمبر کا مہینہ آئے گا اس میں جا کے حج ہوگا۔ حج کے لیے صرف 6 دن ہیں، صرف 6 دن، حج کے لیے صرف 6 دن ہیں، آگے پیچھے حج نہیں ہوگا۔ حج کے نام کا ذی الحج مہینہ ہے، مگر ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج مکمل ہوتا ہے۔ حج 6 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، مکمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ارادہ کیا ہے حج کا، ان کو جو ہے آسانی کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں رہیں، شریعت کے مطابق احکام حج کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس خیریت سے وہ جائیں اللہ اسی طرح ان کو خیریت کے ساتھ واپس ملک میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ انہ غفور رحیم۔ کیونکہ حج کے متعلقہ مسائل کی تفصیلات ابھی جمعے کی نماز کے بعد اس کی تفصیلات جانے والے لوگوں کو بتائی جائیں گی، اور جو نہیں جانے والے ارادہ